جی السلام علیکم، میرے ساتھ صاحب ہیں. آج 16 دسمبر یوم سیاسی طور پر بھی منایا جا رہا ہے اور 2 بڑے سکوت ہو چکے ہیں. جس تصویر کے پیچھے یہ بڑی تاریخی تصویر ہے. پارلیمنٹ میں ڈاکٹر اے کوفر نے یہاں پر لگائی. ذرا ان سے پوچھتے ہیں تصویر کے حوالے سے بھی اور آج کے دن کے حوالے سے. جی میم کیا کہنا ہے؟ بہت شکریہ. پارلیمنٹ میں صرف یہی نہیں جو 1947 کی ہے ایک کمان کی، صرف یہی نہیں اور بھی بہت ساری ہسٹوریکل میں نے پینٹنگس لکھی ہیں جو ہمیں یاد دلاتی ہیں. آپ نے 16 سپٹمبر کی بات کی. آپ یقین کریں میں بالکل ڈفرینٹ بات کرنا چاہتی ہوں. ثانیہ اتنی صبح یہ اس کا 1947 کی آپ نے مجھے پینٹنگ جو آپ نے اس کی طرف اشارہ کیا، جو لوگوں نے اس کو قربانیاں دی، یا پھر جو میں خود جو 26 نومبر کی بات کر رہی ہوں، میں ثانیہ ماڈل ٹاؤن کی بات کر رہی ہوں، یا سکوت ڈھاکہ یا ڈھاکہ فال کی بات کر رہی ہوں جب پاکستان 2 ٹکڑے ہو گیا، یا اس وقت جو پاکستان کے اندر دہشت گردی کی لہر جس طریقے سے پاکستانی قوم ریزیلینٹ ہو کے لڑ رہی ہے. آپ یقین کریں میں اس پاکستانی عوام کی جرت کے اوپر حیران ہوں کہ کس قدر ریزیلینٹ قوم ہے کہ اتنے بڑے سانحات ہو جاتے ہیں پھر اپنے پیروں پر کھڑی ہو جاتی ہے. ایون 9/11 کے بعد بھی وار آن ٹیرر مہپرائی جنگ میں ہمارے 80,000 سے زیادہ ہمارے فوجی بھائی، ہماری پولیس والے، ہمارے امام مسجد میں، ہمارے امام گاہوں میں، مسجدوں میں، اسکولوں میں، اسپیشلی جو APS کا واقعہ ہوا ہے کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ اسکول گئے پر واپسی پہ وہ گھر نہیں آ سکے. تو میں مطلب اتنے سانحات اگر وہ گھومنا تو وہ کبھی بھی اپنے پیر پر نہیں آ سکے. لیکن پاکستانی قوم میں اتنا پوٹینشیل، اتنا پاکستانیت پہ یقین کرتے ہیں کہ یہ ہر سانحہ سے پھر کھڑے ہو جاتے ہیں. موجودہ حالات میں بھی سبق سیکھنے کا ہے اور موجودہ حالات یہ ہے کہ پاکستان ہے تو ہم ہیں. اس وقت بھی بہت سارے ایسے کارڈ کھلائے جا رہے ہیں کہ کوشش کی جا رہی ہے کہ صبح سے وفاق میں، مختلف صبح سے آپس میں، لسانیت میں، ذات برادری میں، پارٹیز میں، بہت ساری چیزوں میں پاکستان کو تقسیم کیا جائے. میں یہی کہہ سکتی ہوں کہ ان ثانیہ کو آپ بھول تو نہیں سکتے، لیکن اس سے بڑھ کے جو دل پیدا ہوتے اس سے آپ نے آگے بڑھ کے سیکھنا ہوتا ہے اور یہ دوبارہ واقعات ہمارے جو ہے وہ ہسٹری میں نہ ہو. بہرحال چونکہ 16 دسمبر ہے، APS کا واقعہ ہوا ہے، اس کے اوپر تو میرا خیال ہے کہ اس سے بڑا تو کوئی واقعہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اسکول کے بچوں کو بھیجیں، مائیں یونیفارم میں ان کو بھیجیں اور واپسی پہ لاشیں آئیں یا وہ اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہے وہ چلے جائیں. کوئی ماں اپنے بچوں کو یونیفارم بنا کے اسکول اس لیے نہیں بھیجتی کہ واپسی پہ اس کی لاش آ جائے. تو پارلیمان کی سنجیدگی آپ کو کیسے لگ سکتی؟ آئی ایم سارٹ آف ویری ڈس اپوائنٹڈ. میں آپ کو سیریسلی کہہ رہی ہوں، میں تو آج بھی ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ 16 دسمبر ہے، کل ہم نے شہداء کی دعا پشاور کے اندر 26 نومبر کی ہم نے کروائی، پھر APS کا واقعہ ہوا، پھر سکوت ڈھاکہ کے اوپر ہم نے بات کرنی تھی. بٹ دی انفارچونیٹ پارٹ اس کہ نہ یہاں پہ فارم 47 کا وزیر اعظم ہوتا ہے، نہ یہاں کے وزراء ہوتے ہیں، نہ یہاں کے مشیر ہوتے ہیں. قومی ثانیہ کے دن کے اوپر بھی یہاں اپنے آپ کو کھڑے ہونا جواب دہ نہیں سمجھتے ہیں. تو مجھے ایوان کی سنجیدگی نظر نہیں آتی. میں نے آج بھی اپنے اسپیچ میں فلور پہ کھڑے ہو کے اسپیکر صاحب سے یہ کہا کہ جب یہ سیشن سٹارٹ ہوا تھا میں نے خود ایڈجرنمنٹ موشن جمع کرائی تھی کہ آپ روٹین کے ایجنڈا کو سسپینڈ کریں، 26 نومبر کے اوپر ثانیہ کی بات کریں. نہاتے لوگوں کے اوپر آپ نے گولی چلائی، پھر آج ہی APS کا واقعہ ہوا، پھر سکوت ڈھاکہ کی بات کی. لیکن انفارچونیٹلی نہ آپ کو وزیر اعظم اور اس کے پورے ساتھی ملیں گے، نہ وزیر ملیں گے، نہ مشیر ملیں گے. اور اگر ایک دو کوئی اکا دکا آ بھی جائے تو وہ یقین کریں کہ شہداء کے زخموں کے اوپر نمک ڈالتے ہیں. بڑی وہ اچھا صاحب نے بات صحیح کی، صاحبزادہ حامد رضا صاحب نے. آپ کسی کا ID کارڈ پوچھتے ہیں، آپ کسی کی والدہ کا پوچھتے ہیں، کسی کے والد کا پوچھتے ہیں، پھر کہتے ہیں ڈینائل میں وہ کہاں چلے گئے. ثانیہ ماڈل ٹاؤن سے بھی آپ کی تکلیف ختم نہیں ہوئی تھی کہ آپ نے ثانیہ اسلام آباد ڈی چوک کر دیا، ابھی آپ اس کے بھی ڈینائل میں ہیں. تو جب تک آپ ایکسیپٹ نہیں کریں گے اپنی غلطی، جب تک لوگوں کو سزائیں نہیں دیں گے، یہ ملک آگے نہیں بڑھ سکتا ہے. لیکن ہم نے ملک کو آگے لے کر جانا ہے. ہم PTI یہاں پہ کھڑے ہیں، سیریسنس کا آپ کے سامنے شو کر رہے ہیں. میں نے آج کہا بھی تھا کہ میرا لیڈر تو 500 دن سے بے گناہ جیل کے اندر ہے، اس کو تو رہا ہو جانا چاہیے. وہ شخص سولیٹری کنفائنمنٹ میں ہے، اس کو گھر والوں سے بات نہیں کرنے دی جاتی، ملنے نہیں دیا جاتا، اس کو سخت سے سخت ترین سزا وہاں پہ دی جا رہی ہے. لیکن اس کے باوجود بھی میرے لیڈر کے جگرا دیکھیں کہ وہ اپنی ذاتی کوئی چیز نہیں مانگ رہا. وہ نہیں مانگ رہا کہ مجھے جیل میں فیسیلیٹیٹ کیا جائے. وہ کہتا ہے کہ اگر تم سمجھتے کہ ڈائلاگ سے بات ہو سکتی ہے تو آپ ضرور اس کو ڈائلاگ کریں. ہاں حکومت سنجیدگی بالکل نہیں شو کری. یہ ربڑ سٹیمپ ہے، یہ ربڑ پارلیمنٹ ہے، یہ بلڈوز کر دیتی ہے ہر چیز کو. جی آپ نے سوچا کہ آپ نے فیصلہ کیا تھا کہ پارلیمنٹ میں بات ہوگی اور پارلیمنٹ کی سنجیدگی آپ کے سامنے ہے
کہ آخری ہمیں وقت تک زبردستی ان کو لانا پڑتا آپ ہے. لوگ تو بیٹھے ہوئے ہیں لیکن حکومتی بینچوں کا 20 لوگ وہ نہیں چاہتے, وہ 20 کیا وہ 2 لوگ بھی نہیں آنا چاہتے ہیں. تو وہ وہ تو forward کیا؟ وہ تو چاہتے ہیں کہ یہ ربڑ اسٹمپ کے طور پر پارلیمنٹ استعمال ہو. حالانکہ پارلیمنٹ سب سے بڑی ہے, سپریم ہے. یہاں پہ ہم جیسے لوگ جو 1.5 لاکھ ووٹ لے کر آئے ہیں, انہوں نے قانون سازی کرنی ہوتی ہے, عوام کی بہتری کرنی ہوتی ہے. ابھی آپ کہہ رہے ہیں نا ان کو اشارہ ہو کہ ذاتی مفاد کا ان کا کوئی آئین اور قانون پاس ہو رہا ہے. آپ دیکھتے ہیں بھیڑ بکروں کی طرح پورے حکمران جماعت پی ایم ایل این اور ان کے اتحاد سارے آ جائیں گے. لیکن جب قومی مفاد کا مسئلہ ہوتا ہے, جب سانحہ پارلیمنٹ کی بات کرنی ہوتی ہے, جب سانحہ اے پی ایس کے اوپر بات کرنی ہوتی ہے, جب سانحہ 26 نومبر کے اوپر بات کرنی ہوتی ہے, سانحہ ماڈل ٹاؤن کے اوپر بات کرنی ہوتی ہے, لا اینڈ آرڈر کے اوپر بات کرنی ہوتی ہے, ڈھاکہ فال کے اوپر بات کرنی ہوتی ہے, تو آپ کو حکومت کہیں پر بھی نظر نہیں آئے گی. کیا راستہ ہے آپ پی ٹی آئی کی طرف سے؟ ان کو دیکھیں, پی ٹی آئی تو اپنے ہر فورم استعمال کر رہی ہے. پی ٹی آئی جیسے تو ریزیلینٹ اس وقت پارٹی کوئی نہیں ہے. اب تو ہم شہداء کی صف میں شامل ہو گئے, پھر بھی ہم ہمت نہیں مارتے, ہمت ہم نہیں ہارتے. اب یہ تو عوام کو سوچنا چاہیے کہ یہ جو اس طرح کی ناکارہ حکومت ہے, یہ پی ٹی آئی کا صرف معاملہ نہیں, پورے ملک کا معاملہ ہے, اور یہ ملک کی دشمنی کر رہی ہے یہ حکومت پی ایم ایل این کی. بہت شکریہ. تھینک یو.